اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پیج نمبر 42, پاکستان's relation with USA, UK, یورپی یونین, رشیا اینڈ جاپان. اس میں جو ہے آج ہم دیکھیں گے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ریلیشنز, رشیا کے ساتھ, یورپی یونین کے ساتھ کیا ریلیشنز ہیں, کیسے ریلیشنز ہیں, انگلینڈ کے ساتھ, یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ کیسے ہیں, اور جاپان کے ساتھ جو ہے ہمارے ریلیشنز کیسے, ان کے حوالے سے ہم دیکھیں گے. تو پہلا جو ہے وہ پاک امریکہ ریلیشنز ہیں. اس کے 12 پوائنٹس ہیں اور یہ 12 پوائنٹس جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ان میں کیا ہے. ہم پاک امریکہ ریلیشنز میں پوائنٹ نمبر 1 کہ جو مین اس کے پوائنٹ کی آپ یہ کہہ لیں گے سارے پوائنٹس جو ہیں یہ میں نے انہی پوائنٹس کے اندر سے جو ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹس لکھ لیے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ پورا وہ یہاں نہیں, آپ وہاں سے پڑھیں گے تو جسٹ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں کیا ہے. Good relations with America. The American ambassador presented his credentials to Qaeda-Azam in 1948. He gave the assurance of mutual friendship and said that we only accept friendship and goodwill from all the independent nations. تو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے ریلیشنز کی بات کی 1948 میں. جو ہے وہ امریکن امبیسڈر جو ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ ملے اور پاکستان کو جو ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ ایکسیپٹ بھی کر دیا, اور یہ کہا کہ ہمارے ہمیشہ ان کنٹریز کے ساتھ اچھے ریلیشنز رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہوں اور ان کے ساتھ ہم فرینڈشپ رکھتے ہیں. تو یہاں سے پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن 1948 سے جو ہے اسٹارٹ ہو گئے. لیاقت علی خان visited America on the invitation of President Truman in 1950. President Prime Minister of Pakistan, first Prime Minister of Pakistan, لیاقت علی خان. اچھا, اب لیاقت علی خان صاحب کے پاس دو آپشن تھے. وہ یہ تھے کہ یا تو وہ رشیا کے ساتھ ریلیشنز رکھیں یا امریکہ کے ساتھ, کیونکہ رشیا اس وقت بھی جو ہے وہ بہت پاورفل تھا اور رشیا ہی سپر پاور تھا. بعد میں جو ہے وہ رشیا کو ڈیفیٹ ہو گئی سوویت یونین کو, اور اس وقت رشیا سوویت یونین تھا. سوویت یونین کو ڈیفیٹ ہو گئی افغان وار میں 1979 سے جو سٹارٹ ہوئی تھی. تو اس کے بعد سے جو ہے امریکہ سپر پاور کے طور پہ آیا. اس سے پہلے بھی امریکہ کے پاس پاورز تھی, بٹ رشیا بھی بہت اسٹرانگ فل کنٹری تھی. تو امریکہ پاکستانی پرائم منسٹر کے پاس یہ آپشن تھا, یا تو امریکہ کے ساتھ ریلیشنز اچھے رکھیں یا وہ رشیا کے ساتھ. تو پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے وہ 1950 میں آپ نے رشیا کا جو ہے لیاقت علی خان صاحب نے جو ہے وہ دورہ کیا اور ان کے امریکہ کا جو ہے وہ وزٹ کیا, اور اس طرح پاکستان کے ریلیشنز جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اچھے ہو گئے اور پاکستان امریکن گروپ میں شامل ہو گیا. اور اس طرح پاکستان اور رشیا کے جو ریلیشنز جو ہیں وہ سٹارٹنگ سے جو ہے وہ خراب تھے. اسٹل جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ پاکستان رشیا کے ریلیشنز اچھے نہیں ہوئے. اب جا کے جو ہے لاسٹ میں کچھ بہتری آنی شروع ہوئی ہے, وہ جب رشیا کے ہم ریلیشنز پڑھیں گے اس میں ڈسکس کریں گے. تو 1950 میں جب پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان وزٹ کیا انہوں نے امریکہ کا, اس وقت جو ہے ایگریمنٹس بہت زیادہ سائن ہوئے, اور ان ایگریمنٹس میں جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اور فائنینشیل ہیلپ جو ہے وہ پاکستان کی تھی, اور پاکستان میں ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کے لیے جو ہے وہ امریکہ نے پاکستان کو جو ہے ایڈ وغیرہ اس وقت دینے کا وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ وعدہ کریں گے, ایڈ دیں گے. اور یہ وعدہ جو ہے وہ بعد میں کسی حد تک جو ہے وہ پورا بھی, اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب کا یہ جو وزٹ تھا یہ سکسیسفل تھا, اور جو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے, جو بھی فائدے اس وقت کی پولیٹکس کے اکارڈنگ, وہ انہوں نے جو ہے وہ حاصل کر لیے تھے. پوائنٹ نمبر 3, many agreements were signed between two countries during ایوب خان سے بات. ایوب خان کے دور میں جی ہمارے ہاں جو ہے بہت زیادہ ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ سائن ہوئے. ایوب خان صاحب 5 days کا انہوں نے وزٹ کیا تھا امریکہ کا جولائی 1961 میں, اور وہاں جو ہے وہ اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے پریزیڈنٹ کینیڈی, ان کے ساتھ جو ہے وہ ملے تھے. اور پاکستان کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے جو اسٹینڈ پوائنٹ تھا, یہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے کشمیر کے اوپر, وہ جو ہے وہ ڈسکس ہوا تھا پریزیڈنٹ کینیڈی کے ساتھ. اور اس کے بعد جو ہے اور بہت سارے ایگریمنٹس جو ہے وہ اس دور میں ایوب خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ نے جو ہے وہ سائن کیے تھے پاکستان اور امریکہ کے. اور اس وقت جو ہے وہ سیکنڈ 5 year پلان ہے, یہ آگے آ رہے 5 year پلان کبھی کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں 5 year plans جو ہے اسٹارٹ کیے تھے. 9th بھی آپ ایسے یہ پڑھ چکے ہیں لاسٹ چیپٹر نمبر 4 میں, اور وہ یہ تھا کہ 5 years کے لیے جو ہے انہوں نے ایک جو ہے گول سیٹ کیا تھا کہ اس حد تک جو ہے ہم نے اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو اس وقت پاکستان کے سیکنڈ اکنامک پلان جو ہے وہ چل رہا تھا, اس کے لیے جو ہے وہ امریکہ نے پاکستان کی ہیلپ کی اور ہیلپ کرنے کو پرومس کی, اور ایگریمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ
سائن ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ملٹری اور اکنامک ایڈ کے جو ہے وہ دوبارہ امریکہ نے پرومس کیا کہ ہم جو ہے وہ دیں گے. اور جو انٹرنیشنل بارڈر ہے افغانستان اور پاکستان کا ڈیورلڈ لینڈ، اس کا جو ایشو تھا اس کو سالو کرنے کے لیے بھی امریکہ نے جو ہے وہ پاکستان کی ہیلپ کی. یہ ایشو کیا ہے جی؟ ڈیورلڈ لینڈ کا ایشو یہ ہے کہ افغانستان اس کو بارڈر تسلیم نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ پشاور تک کا کچھ حصہ ہے اور یہ سارا یہ جو ہے افغانستان کا حصہ ہے، لہٰذا یہ حصہ ہمیں واپس دیا جائے. جبکہ پاکستان جو ہے وہ ڈیورلڈ لائن کو جو ہے وہ اپنا بارڈر تسلیم کرتا ہے. اب جو ہے وہ اب تک افغانستان جو ہے وہ ڈیورلڈ لائن کو اپنا بارڈر، انٹرنیشنل بارڈر نہیں مانتا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے جو پاکستان کے ایریاز ہے جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیں واپس ملے. پوائنٹ نمبر 4، رشین انویژن ان 1974 ان افغانستان. یہ ہم پیچھے جو ہے وہ چیپٹر نمبر 1 میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب رشیا نے اٹیک کیا تھا 1979 میں افغانستان میں، تو اس وقت جو ہے پاکستان نے جو ہے وہ افغانی جہاد مجاہدین کے ساتھ مل کر امریکہ کی ہیلپ سے جو ہے رشیا کو یہاں ڈیفیٹ کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ رشیا یہاں کمزور ہو گیا تھا. اور اس وقت جو گورنمنٹ تھی پاکستان کی، اس نے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایفرٹس کو ملایا اور سارے امریکہ اور پاکستان مل کر افغانی مجاہدین کی ہیلپ سے جو ہے وہ رشیا کو ڈیفیٹ کی. پوائنٹ نمبر 5، ضیاء الحق وزٹ امریکہ ان 1982. جنرل ضیاء الحق نے جو ہے وہ وزٹ کیا امریکہ کا. اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے وہ ریگن پریزیڈنٹ تھے. اور 1982 دسمبر 1982 میں یہ جو ہے یہ وزٹ ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کا. اور اس وقت جو ہے وہ F-16 ایئر کرافٹ کا جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. اور پاکستان نے جو ہے وہ کو جو ہے امریکہ نے فرسٹ انسٹالمنٹ آف F-16 جو ہے وہ بھیج دی تھی. F-16 کا ایگریمنٹ بھی پاکستان نے کیا امریکہ کے ساتھ، بٹ لیٹر آن ہوا یہ تھا کہ F-16 کا جو ایگریمنٹ امریکہ کے ساتھ سائن ہوا، امریکہ اس سے جو ہے وہ ہٹ گیا اور اس کو کمپلیٹ نہیں کیا. اور پھر اس کے رزلٹ میں یہ ہوا کہ پاکستان نے چائنا کی ہیلپ سے 1990 کے جو 90s کے جو لاسٹ آف دی ڈیکیڈ ہے اس میں جو ہے وہ چائنا کی ہیلپ کے ساتھ پاکستان نے جو ہے وہ JF-17 کے اوپر جو ہے وہ کام سٹارٹ کیا. اور پھر لاسٹ میں ہم نے JF-17 تھنڈر جو ہے ہم نے وہ چائنا کی ہیلپ سے بنا لیا. اس طرح جو ہے پھر ہم امریکہ کے جو انڈر تھے اس میں جیٹ فائٹرز میں اسپیشلی F-16 کے، تو وہ ہم اس سے نکل آئے اور یہ ہمارے پاس اپنے ہو گئے. خیر یہاں جو یہ بات ہے وہ یہ کہ پاکستان نے جو ہے وہ رشیا وار میں جو ہے وہ افغانستان وار میں رشیا کے اگینسٹ ساتھ دیا تھا. تو F-16 جب پاکستان کو یہ ملے تھے ضیاء الحق صاحب کے دور میں 1982 میں، تو رشیا نے اس کا بدلہ اس طرح لیا کہ انڈیا کو جو ہے وہ اس وقت کے ماڈرن جو ویپنز تھے، ٹینکس، اینٹی ٹینکس ایئر کرافٹ گنز وغیرہ، اینٹی ٹینک ایئر کرافٹ گنز، یہ سارا جو ہے وہ انڈیا کو جو ہے انہوں نے دیا پاکستان کے مقابلے میں، اور کہ تاکہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ انڈیا اس کو یوز کر سکے. تو یہ جو ہے یہ ایشوز جو ہیں یہ پاکستان کیونکہ امریکن لابی میں چلا گیا، انڈیا رشین لابی میں چلا گیا، انڈیا کا جو ہے امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشن تھے. تو اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو خیر بہت ہوا، اور آج اسٹل ابھی تک ہم جو ہے وہ اس نقصان کو جو ہے وہ بھگت رہے ہیں. اچھا آگے ہے پوائنٹ نمبر 6، پاکستان نیوکلیر پروگرام اینڈ امریکن پالیسیز. کیا جی اس میں یہ ہے کہ پاکستان جو نیوکلیر ویپنز بنا رہے تھے جتنی بھی کنٹریز، ان کے جو ایڈ آ رہی تھی امریکہ کی طرف سے، وہ ایڈ جو ہے وہ روک دی گئی تھی. امریکن سینیٹ نے ایک بل پاس کیا تھا کہ ہر وہ ملک جو کہ نیوکلیر ویپنز کے لیے، نیوکلیر ٹیکنالوجی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کی ایڈ جو ہے وہ روک دی جائے گی. لیکن اس میں ہوا یہ کہ پاکستان کو جو ہے وہ 1 سال کے لیے جو ہے وہ اس سے جو ہے ایگزیمٹ رکھا گیا، پاکستان کو ایڈ ملتی رہی. اس کی ریزن کیا تھی کہ پاکستان بھی اس ٹائم میں جو ہے یہ 1985 کا جو پیریڈ تھا، اس میں پاکستان ایٹم بم کے اوپر اپنا کام کر رہا تھا، نیوکلیر ویپنز بنا رہا تھا. اس کے باوجود پاکستان کو ایڈ کیوں دی اور امریکہ اس ایڈ کو کیوں نہیں بند کر سکتا؟ اس کی وجہ افغانستان جہاد تھا، افغانستان وار تھی، اور امریکہ یہ چاہتا تھا کہ رشیا کو ڈیفیٹ ہو، رشیا کو ڈیفیٹ وہ پاکستان کی ہیلپ سے ہی دے سکتا تھا. تو اس کو مجبوراً پاکستان کو جو ہے وہ ہیلپ کرنی پڑی تھی.
اور پاکستان کی ایڈ کو جو ہے وہ نہیں روک سکتا تھا. حالانکہ امریکہ نے پاکستان پہ بھی جو ہے وہ پابندیاں لگائی تھی بعد میں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ پریسلر امینڈمنٹ وغیرہ جو ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ نیوکلیر ویپنز پہ جب وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام میں کہ پریسلر امینڈمنٹ آ گئی اور بعد میں جو ہے وہ اس کو روک دیا گیا تھا. بعد میں کوشش ہوئی لیکن پاکستان نے جو ہے وہ اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ جو ہے پوائنٹ نمبر 6 میں جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ ایک اور امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ 40th اینیورسری تھی اس کی یونائٹڈ نیشنز کی نیو یارک میں. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ضیاء الحق صاحب جو ہے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور پاکستان کی جو ہے اس میں نمائندگی کی تھی اور اس میں جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ سے بھی ملے تھے. محمد خان جنیجو زیرہ پوائنٹ نمبر 7. پرائم منسٹر آف پاکستان محمد خان جنیجو وزٹ امریکہ ان 1986. 1986 میں پاکستانی پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے وزٹ کیا امریکہ کا اور پاکستان وہاں امریکہ کے سینئر آفیشل سے پریزیڈنٹ سے جو ہے انہوں نے ملاقات کی اور ڈفرینٹ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوئے اور اس میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان کو دینے کی بات ہوئی اور اس صورت میں بات اور اس شرط پہ بات ہوئی کہ یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو اس صورت میں دی جائے گی کہ وہ اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ مزید آگے ایکسٹینڈ نہیں کرے گا اور روک دے گا. لیکن پاکستان نے اپنے نیوکلیر ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیر پروگرام کو کنٹینیو رکھا اور لیکن امریکہ سے بھی ہم ایڈ جو ہے وہ لیتے تھے. ملٹری ایڈ فار پاکستان پہ پوائنٹ نمبر 8. America sanctioned an aid of $3.2 billion to Pakistan for the next 6 years in March 1986. مارچ 1986 میں پاکستان کو $3.2 بلین کی ایڈ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ملی اور اس کی ریزن یہ تھی اس ایڈ کے ملنے کی کہ پاکستان کے جو ملٹری کا جو ہے ہمارے اس کو جو ہے اسٹرانگ کیا جائے. یہ ملٹری ایڈ تھی اور ہماری آرمی کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ جو ہے اس کے لیے اسلحہ خریدنے کے لیے آرمز خریدنے کے لیے جو ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوا تھا. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وہ اس پوائنٹ نمبر 8 میں ایک اور بات ہے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے جب پریزیڈنٹ بنی پرائم منسٹر بنی پاکستان کی 1995 کے اینڈ میں انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کا وزٹ کیا اور اس سے جو ہے وہ پاکستان امریکہ کے ریلیشنز جو ہیں وہ بہتر ہوئے کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جو ہے وہ امیج جو ہے وہ امریکہ میں اچھا تھا اور وہاں کے پاپولر تھی وہ وہاں. اس وجہ سے یہ ہوا کہ امریکہ کے جو آفیشلز تھے ان کے ساتھ ان کی جو ایگریمنٹس اور جو ملاقات ہوئی وہ اچھی ہوئی اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کو فائدہ ہوا. پوائنٹ نمبر 9 پریسلر امینڈمنٹ دوبارہ یہاں آ گئی ہے, ہم پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. پریسلر امینڈمنٹ لیری پریسلر جو کہ سینیٹر تھا اس نے ایک بل پاس کیا تھا. وہ یہ بل تھا وہ یہ امینڈمنٹ تھی ان کی کانسٹیٹیوشن میں امریکہ کے کہ انڈیا نے جب نیوکلیر ویپنز بنائے تھے اور اپنا نیوکلیر ویپنز کے ٹیسٹ کیا تھا اس پہ امریکہ یا جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں ان میں سے کسی نے کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں دیا تھا. جب پاکستان نے انڈیا کے مقابلے میں اپنے نیوکلیر ویپنز بنانا شروع کیے اور اس نیوکلیر پروگرام کو آگے لے کے چلے تو فوراً جو ہے وہ امریکہ اور رشیا اسرائیل اور یورپین کنٹریز جو ہے انہوں نے پاکستان کو جو ہے اس سے روکنے کی کوشش کی اور پریسلر امینڈمنٹ جو ہے وہ لائے گئے اور اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ پاکستان کی ایڈ وغیرہ جو ہے وہ بند کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کو جو ہے وہ ایڈ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے جی. پریزیڈنٹ بل کلنٹنز ایرا 1998. اچھا جی, 1998 میں یہ وہ ٹائم ہے جب پاکستان نے جو ہے وہ بلاسٹ کیے تھے اپنے نیوکلیر ویپنز کے. تو اس وقت جو ہے وہ بل کلنٹن صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے اور انہوں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان کو اس وقت کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ بلاسٹ نہ کریں. بٹ اس وقت کی سچویشن ایسی ہو چکی تھی کہ وہ بلاسٹ پاکستان نے کی اور امریکن پریشر کو پاکستان نے جو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پاکستان وہ بلاسٹ کر گیا تھا 1998 کی بات ہے. اور اس کے رزلٹ میں کیا ہوا کہ وہ F-16 ایئر کرافٹ جو پاکستان کو ایک جو ہے وہ آ گئی تھی اس کی انسٹالیشن تھی وہ آ گئی تھی. اب دوسرے جو آنی تھی کہ وہ امریکہ دینے کے لیے اب ریڈی نہیں تھا. اس نے کہا تھا کہ اب جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ مزید F-16 جو ہے وہ نہیں دیے جائیں گے ایئر کرافٹ. تو اس طرح جو ہے پاکستان کے ریلیشن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑے سے خراب بھی ہو گئے تھے. پوائنٹ نمبر 11 ایڈ فار پاکستان ان 2004 بائی امریکہ.
2004 میں جو ہے وہ پاکستان کے وزٹ پہ آئے تھے امریکن آرمی جنرل جان بی، ان کا نام تھا جان بی، اور انہوں نے آ کے جو ہے یہاں اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے پاکستان میں، وہ 2 دن رکے. وہ اس وقت کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے جو انہوں نے ملاقات کی، اور $270 ملین جو ہے وہ گرانٹ ہوئے تھے پاکستان کے لیے کہ مختلف پروجیکٹس پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کی کمپلیٹ کرنے کے لیے امریکہ کی طرف سے $270 ملین کی جو ہے وہ ایڈ پاکستان کو دی گئی. پوائنٹ نمبر 12، ورلڈ ٹریڈ سینٹر ٹریجڈی. 9/11 کے جو واقعے 11 سپٹمبر 2001 کو، جب امریکہ کے جو ٹوین ٹاورز ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر جس کو کہا جاتا ہے، جب وہاں 2 پلینز جو ہیں وہ کریش ہوئے، اور اس کا جو ہے بعد میں بلیم جو ہے وہ افغانستان پہ آیا، اور اس کی ریزلٹ میں یہ ہوا کہ امریکہ نے جو ہے وہ افغانستان پہ اٹیک کیا، اور پاکستان جو ہے وہ اس نے امریکہ کا ساتھ دیا وار آن ٹیررزم پہ، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان بھی جو ہے اس میں شامل ہو گیا، اور آج 20 سال ہونے کے ہوئے اس جنگ کے، افغانستان وار کو، لیکن اس کے آج بھی جو ہے وہ افیکٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہیں. ہماری اکانومی جو ہے وہ ویک ہو چکی ہے، ہم جو ہے وہ ہم نے آلموسٹ 80,000 لوگ جو ہے وہ اس کے شہید ہوئے ہیں. آرمی ہماری الگ سے جو ہے وہ اس میں شہید ہوئی، اور ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ الگ سے تباہ ہوا. تو یہ ہمیں جو ہے وہ امریکہ کی ہیلپ کرنے کا فائدہ ہوا کہ ہم نے اپنے ملک کو جو ہے وہ تباہ کر لیا وار آن ٹیررزم پہ. اور یہ جتنا پڑا اس میں یہ کہ امریکن ایڈ ہے پاکستان کو، جو پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز کو جوڑتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشنز جو ہے وہ کبھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہے، کبھی بہت اچھے ہوئے، کبھی بہت زیادہ خراب بھی ہو گئے. اب جو ہے وہ ریلیشنز ہمارے امریکہ کے ساتھ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے انفلوئنس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ وہ امریکن لابی سے نکلے. تو ہوپ فلی کہ یہ ہو جائے، اور لیکن یہ اتنا آسانی سے پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکن لابی سے نکل جائے اور فری ہو جائے. آگے پاک رشین ریلیشنز، پیج نمبر 43 پہ. اس کی بھی 8 پوائنٹس ہیں، اور 8 پوائنٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ، ڈپلومیٹک ریلیشن سٹارٹس ان مئی 1948. پاکستان اور رشیا کے درمیان جو ریلیشن شپ سٹارٹ ہوئے ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن شپ، وہ 1948 میں سٹارٹ ہوئے ہیں. اور اس وقت جو ہے مسٹر شعیب قریشی جو ہے پاکستان کے ایمبیسیڈر تھے، اور ان کو رشیا میں جو ہے وہ ایمبیسیڈر بنایا گیا پاکستان کی طرف سے. اور اس طرح جو ہے وہ رشیا کی طرف سے جو فرسٹ ایمبیسیڈر تھے، سوری، تو اس کے بعد جو ہے یہ رشین پرائم منسٹر جو تھے مارشل جوزف اسٹیلن، انہوں نے جو ہے وہ رشیا کا بھی ایک ایمبیسیڈر جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا. تو اس طرح جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اوقات میں پاکستان اور رشیا کے ریلیشنز جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشن سٹارٹ ہو گئے. اچھا، اب یہ 1948 کا وہ پیریڈ ہے کہ جب رشین پرائم منسٹر نے جو ہے وہ پاکستانی پرائم منسٹر کو یہ دعوت دی کہ آپ رشیا کا دورہ کریں، اور اسی وقت میں جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ نے بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان صاحب، وہ جو ہم پہلے پچھلے اس میں پاک امریکہ ریلیشن میں بات کر چکے ہیں. اب دونوں طرف سے یہ بات ہوئی، دونوں طرف سے دعوت ہوئی. امریکہ نے بھی پاکستانی پرائم منسٹر کو کہا کہ آپ وزٹ کریں، اور رشیا نے بھی کہا کہ پاکستانی پرائم منسٹر کو کہ آپ رشیا کا وزٹ کریں. اب پاکستان کے لیے یہ چوائس ہے کہ وہ چاہے تو امریکہ کے پاس جائے تو وہ امریکن لابی میں شامل ہو جائے. پاکستان اگر رشیا کے ساتھ شامل ہوتا تو پاکستان رشین لابی میں آتا. تو پاکستان نے جو ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن بنانے چاہے، اور پاکستانی پرائم منسٹر نے جو ہے وہ امریکہ کا وزٹ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکن ریلیشن اچھے ہو گئے. لیکن رزلٹ میں ہوا کیا کہ امریکہ، رشیا اور پاکستان کا جو ہے وہ ریلیشن جو ہے وہ خراب ہو گئی، اور اس کی وجہ سے پاکستان اور رشیا جو ہے وہ آج تک جو ہے ان کے ریلیشن صحیح نہیں ہو سکے. یہ 1950 کی بات ہو رہی ہے جب فرسٹ وزٹ ہوا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کا امریکہ کا. اس کے بعد سے پاک رشیا ریلیشنز اچھے نہیں ہو سکے. پوائنٹ نمبر 2،
Russia offered for steel rolling mill in Pakistan in 1956. اچھا کیا ہوا مارچ 1956 میں رشین کیپٹل ماسکو میں جو ہے وہ پاکستان کونسولیٹ میں پاکستان ڈے کی جو ہے وہ تقریب ہو رہی تھی اور اس تقریب میں جو ہے وہ رشین فورن منسٹر جو اس وقت کے تھے مالٹوف وہ شامل ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ پاکستان میں جو ہے وہ سٹیل مل جو ہے لگانا چاہتے ہیں اور یہ بعد میں جو ہے وہ کراچی کے اندر جو کراچی سٹیل مل ہے وہ رشیا کی ہیلپ سے لگائی گئی تھی اور یہ کافی لیٹ جو ہے وہ پھر یہ جو یہ ایشو جو ہے وہ یہ سٹیل مل والا معاملہ جو ہوا تھا یہ 1956 میں نہیں لگی تھی یہ آلموسٹ 1973 یہ 1973 کے لاسٹ تھا اور 1974 کے سٹارٹنگ میں جو ہے وہ یہ اسٹیل مل جو ہے وہ اس کا کام جو سٹارٹ ہوا ڈفرنٹ ایگریمنٹس ور سائنڈ بٹوین ٹو کنٹریز پوائنٹ نمبر 3 1961 میں جو ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان اور وہ کیا تھا کہ وہ پاکستان میں جو ہے رشیا آئل جو ہے ایکسپلور کرے گا آئل ڈھونڈے گا اور اس کو جو ہے ایگریمنٹ پاکستان نے جو ہے رشیا کے ساتھ جو ہے وہ سائن کیا اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ ایکسپرٹس بھیجنے کی بات ہوئی کہ پاکستان میں گیس ریزروز کو ڈھونڈا جائے گا اور اس کے علاوہ جو اور جو پاکستان میں منرلز ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان رشیا بھی جو ہے وہ آپس میں ایگریمنٹ سائن ہوئے تو جب یہ ایگریمنٹ 1961 میں ہوا تو اس وجہ سے تھوڑے سے ریلیشنز جو ہیں وہ ہمارے ان کے ساتھ بہتر ہوئے اور وہ ریلیشنز بہتر ہونے کی وجہ یہی تھی کہ اب دونوں جو ہے وہ ٹریڈ کی طرف آ رہے تھے دونوں کنٹریز لیکن بعد میں جا کے ریلیشنز جو ہے وہ پھر خراب ہو چکے تھے اچھا پھر یہ ہوا کہ 1961 میں 62 میں جو ہے یہ آئل ایکسپلور کی بات ہوئی تو 1964 میں دونوں کنٹریز کے درمیان جو ہے وہ ایئر سروس کا بھی جو ہے ایگریمنٹ سائن ہو گیا کہ دونوں کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایئر سروس استعمال کریں گی اور مختلف کو جو ہے وہ فیلڈز میں اسپیشلی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک فیلڈز کے جو ہے وہ ان میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہوئے 1965 پوائنٹ نمبر 4 ایوب خان وزٹ رشیا 1965 میں پاکستان کے پریزیڈنٹ ایوب خان نے جو ہے وہ رشیا کا وزٹ کیا اور وہاں جو ہے وہ 3 پیکٹس پر جو ہے وہ سائن ہوئے تھے دونوں ملکوں کے درمیان اور جو پریویس ٹریڈز کی جو بات ہوئی تھی جو پیچھے جو ایگریمنٹس تھے ان کو ڈبل کر دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جو جتنی پہلے انویسٹمنٹ ہوئی تھی اب اس سے ڈبل انویسٹمنٹ جو ہے ایک ساتھ کی جائے گی تو اس وجہ سے رشیا نے پاکستان کو 15 کروڑ روپیز کا جو ہے اس وقت لون جو ہے وہ 15 کروڑ سے 25 کروڑ تک کا لون جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا جی پوائنٹ نمبر 4 میں ہی ہے کہ an exchange of different art experts, students, writers, and artists, and in addition, radio and TV programs was agreed upon. Russia also announced aid for the third 5-year plan. تو جو تھرڈ 5-year پلان تھا اس کے ہیلپ کے لیے بھی رشیا نے اعلان کیا اور پاکستان کی جو ٹی وی وغیرہ اور کیونکہ 1964 میں پاکستان میں ٹیلی ویژن آیا تو اس کو جو ہے وہ آگے پروموٹ کرنے کے لیے رشیا نے جو ہے وہ پاکستان کی ہیلپ کی. پوائنٹ نمبر 5 تاشکند ٹریٹی بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا 1965 وار جب ختم ہو چکی تھی سپٹمبر میں تو جنوری 1966 میں پاکستان انڈیا نے ایک جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کیا جس کو کہتے ہیں تاشکند ٹریٹی. یہ معاہدہ تاشکند معاہدہ کیا تھا معاہدہ تاشکند میں یہ تھا کہ دونوں طرف سے جو ایریا یا دونوں طرف سے جو پرزنرز ہیں ان کو رہا کرنے کی بات کی گئی تھی اور اس کے لیے جو ہے وہ رشیا نے جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کیا پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور رشیا کی ہیلپ سے جو ہے یہ ایشو جو ہے وہ سالو ہو گیا تھا. پوائنٹ نمبر 6 withdraw پاکستان فرام سینٹو اینڈ سیٹو. اچھا 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی اور پاکستان سے بنگلہ دیش جو ہے وہ الگ ہو گیا اور ایک سیپریٹ کنٹری بن گئی تو امریکہ نے جو پرومس کیا تھا پاکستان کی ہیلپ کرنے کا تو وہ اس نے ہیلپ نہیں کی. جب وہ ہیلپ نہیں کی تو اس کے رزلٹ میں یہ ہوا کہ پاکستان نے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ سیٹو اور سیٹو کے جو ڈیفنس ایگریمنٹس تھے وہ ختم کر دیے اور اس کے بعد جو ہے پاکستان نے جو ہے وہ رشیا کے ساتھ جو ہے وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کرنے کی جو ہے وہ شروع کر دی. پوائنٹ نمبر 7 کنسٹرکشن آف اسٹیل مل 1956 میں جو پرومس کیا تھا اس وقت کے جو فورن منسٹر مالڈوف نے
رشین فارن منسٹر کہ پاکستان کے لیے ہم جو ہے وہ اسٹیل مل کی بات کی تھی، تو 1973 کے دسمبر میں اس کی کنسٹرکشن جو ہے اسٹیل مل کی سٹارٹ ہوئی کراچی میں، اور یہ آج بھی جو ہے یہ کام کر رہی ہے پاکستان اسٹیل مل کے نام سے، یہ وہاں کراچی میں ہے، اور یہ جو ہے یہ اپنا کام کر رہی ہے۔ اور حال ہم نے یہ کیا کہ کچھ عرصے میں ہی ہم نے اسٹیل مل کو جو ہمیں رشیا نے لگا کے دی، ہم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور کرپشن اور ہر چیز اس میں جو ہے وہ انوالو ہو گئی، اور وہ جو ہے وہ سب تباہی کے دہانے میں ہم نے جو ہے اسٹیل مل کو پہنچا دیا، بٹ اسٹل ہم وہاں سے جو ہے وہ اب کر رہے ہیں، لیکن جس لیول پہ ہمیں وہاں سے انکم ہونی چاہیے تھی، یا جس لیول پہ اس کے یوز وہاں سے استعمال ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہو سکا۔ جنیوا پیکٹ 1988، پاکستان کے رشیا کے ساتھ ریلیشن جو ہے افغان وار کے بعد بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے افغان وار میں رشیا کے اگینسٹ لڑی تھی وہ وار، اور افغانستان کی ہیلپ کی تھی اس میں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان اور رشیا کے ریلیشن جو ہے وہ خراب ہو گئے، اور جب رشیا نے جو ہے وہ افغانستان میں اپنی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کر لیا اور اپنی آرمی کو وہاں سے وڈرا کروا لیا، تو جنیوا ایک پیکٹ ایک سائن ہوا تھا جس کے مطابق یہ تھا کہ رشیا اپنی آرمی جو ہے وہ افغانستان سے نکال لے گا، اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ یہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا، اور اس میں پاکستان امریکہ دونوں شامل تھے اور رشیا بھی شامل تھے، اور جب یہ ایگریمنٹ سائن ہوا اس ایگریمنٹ کے مطابق یہ تھا کہ ود ان 9 months جو ہے وہ رشیا اپنی آرمی کو وہاں سے وڈرا کرا لے گا افغانستان سے۔ تو یہ افغانستان پاکستان اور رشیا کے ریلیشن تھے، سٹارٹ میں بہت برے رہے کیونکہ پاکستان نے امریکن لابی کو جوائن کر لیا، پھر 61 میں بہتری آنی شروع ہوئی، اور یہ 60s کا جو پیریڈ ہے ہمارا ڈیکیڈ جو ہے یہ 60 to 70 یہ بہتر گزرا، پھر 70 سے لے کر یہ آگے آپ کا 90s تک، اور اس کے بعد بھی جو ہے یہ 2000 تک بھی یہ کوئی اتنا اچھا پیریڈ جو ہے ہمارا رشیا کے ساتھ نہیں رہا۔ اس میں جو ہے بس ٹریڈ ہوتی رہی، اسٹیل مل کا بھی معاملہ جو ہے ہو گیا۔ اب 73 میں جو یہ اسٹیل مل بنائی یہ تو افغان وار سے پہلے ہو گئی تھی، لیکن افغان وار میں پاکستان نے جب امریکہ کا ساتھ دیا تو اس کے بعد پاکستان اور رشیا کے ریلیشنز جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے گئے، اور اب جا کے جو ہے یہ کچھ ریلیشنز بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں، بٹ اسٹل بہت بہت پیچھے ہیں یہ، ابھی ڈپلومیٹک ریلیشنز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں ہمارے پاکستان اور رشیا کے آپس میں۔ اس کے اگینسٹ انڈیا کے رشیا کے ساتھ بہت اسٹرانگ ریلیشنز ہیں، اور 65-71 وار میں رشیا نے جو ہے وہ انڈیا کی سپورٹ کی تھی، 71 وار میں تو بالکل واضح سپورٹ کی تھی، اور بس یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان اور رشیا کے اس طرح یہ چل رہا ہے، اور یہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی اتنے اچھے ریلیشنز ان کے ساتھ نہیں ہو سکے۔ پاک برٹین ریلیشنز، اچھا جی یہ بات آپ کو پتہ ہے پاکستان نے جو ہے وہ فریڈم جو ہے وہ حاصل کی ہے برٹین سے ہی، انگلینڈ سے ہی، تو اب ان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کیسے ہیں؟ تو پاکستان اور برٹین گڈ ریلیشنز ود یو کے، پاکستان کے جو ہے وہ اچھے ریلیشنز ہیں یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ، انگلینڈ کے ساتھ، اور ڈفرینٹ جو ہے ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوئے پاکستان کی 1955 میں کامن ویلتھ کے حوالے سے، اور جو سینٹرل ٹریٹی تھی جو ڈیفینسو ٹریٹی تھی جس میں جو ایک دوسرے کو آرمز دینے کی بات تھی اس حوالے سے، تو یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوئے۔ لونز ور گیون ٹو پاکستان بائی یونائٹڈ کنگڈم۔ اچھا اب دوسرا پیراگراف جو ہے پوائنٹ جو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ کس وقت جو ہے وہ پاکستان کو کتنا لون دیا گیا، جیسے کہ 13 کروڑ لون دیا گیا برٹین کی طرف سے 1959 میں، 61 میں دوبارہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ جو ہے اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا یو کے نے۔ سیکنڈ 5 ایئر پلان میں پاکستان کو جو ہے وہ 45.5 کروڑ جو ہے وہ ایڈ دی گئی، لون دیا گیا سوری۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ 1961 میں پاکستان کو ریلوے ویگنز وغیرہ جو ہے وہ بوگیاں جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ خریدنے کے لیے 4 کروڑ روپیز جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایڈ دی گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ نیکسٹ ایئر جو ہے ایک 2 لونز اور دیے گئے جو کہ پہلا 9 کروڑ کا تھا اور سیکنڈ جو ہے وہ 13 کروڑ کا تھا۔ تو اس طرح جو ہے یہ مختلف ٹائمز میں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ لونز جو ہے وہ دیے گئے۔ 1963 میں جو ہے وہ پاکستان کو
انڈسٹریل لون دیا گیا تھا 13 کروڑ روپیز کا. 1966 میں جو ہے وہ پاکستان اور برٹین کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جس میں جو ہے وہ پاکستان کو بہت ہی سافٹ کنڈیشنز میں جو ہے وہ 40 لاکھ پاؤنڈز کا جو ہے وہ لون دیا گیا. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم کی طرف سے برٹین کی طرف سے پاکستان کو ڈفرنٹ ٹائمز میں جو ہے وہ لونز جو ہے وہ دیے گئے. پوائنٹ نمبر 3, ذوالفقار علی بھٹو گورنمنٹ. Zulfikar Ali Bhutto's government was formed in 1971. He announced withdrawal from Commonwealth in 1972. Commonwealth سے پاکستان جو ہے 1972 میں اس نے withdraw کر لیا ذوالفقار علی بھٹو گورنمنٹ کے بننے کے بعد. تو اس طرح جو ہے وہ پاکستان کا جو 1955 میں برٹین کے ساتھ ایک کامن ویلتھ میں شامل ہونے کا تھا وہ ختم ہو گیا, اور بعد میں پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ میں دوبارہ پاکستان نے کامن ویلتھ جو ہے وہ جوائن کر لی تھی. وزٹ آف جنیجو ٹو یونائٹڈ کنگڈم. پرائم منسٹر محمد خان جنیجو جو ہے انہوں نے وزٹ کیا تھا یو کے کا 1987 میں. تو اس وجہ سے پاکستان اور برٹین کے درمیان ریلیشن جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوئے, اور پرائم منسٹر جو تھے اس وقت جنیجو انہوں نے برٹین کی مختلف سٹیز کا جو ہے وہ وزٹ کیا, اور وہاں کے لوگوں کو جو انڈسٹریلسٹ تھے ان کو اس بات پہ جو ہے وہ انوائٹ کیا کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں, اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ان کو فل سیکورٹی جو ہے پرووائڈ کرے گی. افغان ایشو 1989. Prime Minister of Pakistan محترمہ بینظیر بھٹو also toured Britain in 1999 during her a week-long tour. The nuclear program of Pakistan and Indo-Pak relations beside the Afghanistan issue were also discussed. In 1989, Pakistan once again was made a member of the Commonwealth in spite of the Indian opposition. اچھا جی, افغان ایشو وغیرہ کو جو ہے وہ سالو کرنے کی بات کی گئی. پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بات ہوئی 1989 میں جب بے نظیر بھٹو جو ہے وہ انہوں نے وزٹ کیا برٹین کا, اور پاکستان نے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے کامن ویلتھ میں جو ہے وہ شامل ہو گیا, جبکہ انڈیا نے اس کی مخالفت کی تھی. 9/11 ٹریجڈی. 9/11 کے بعد جو ہے امریکہ اور برٹین کے ساتھ مل کے پاکستان نے جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے وہ وار آن ٹیررزم جو ہے وہ لڑی, اور ان کے بعد پاکستان برٹین کے درمیان جو ہے میوچل ریلیشنز جو ہے وہ اب بھی چل رہے ہیں. In 2003, General Pervez Musharraf reached London and met Prime Minister Tony Blair. During the meeting with President Pervez Musharraf, the Prime Minister fully assured Pakistan of its cooperation in resolving the Kashmir issue. مشرف کے دور میں جی جب وزٹ ہوا مشرف صاحب نے کیا یہ برٹین کا وزٹ کیا, تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ برٹین جو ہے وہ کشمیر ایشو پر پاکستان کو جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. 2005 میں جو ہے جو کامن ویلتھ کی میٹنگ ہوئی تھی یورپین ڈیموکریٹک کنٹری مالٹا میں, تو شوکت عزیز صاحب جو ہے وہ اس میں شامل ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 2005 میں جو ارتھکویک آیا تھا پاکستان میں, اس میں بھی جو ہے وہ برٹین کی طرف سے جو ہے وہ پاکستان کی بہت زیادہ ہیلپ کی گئی تھی. تو پھر یہاں آگے جو ہے وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی بات ہے, یہ کافی لمبا پیراگراف ہے, اس کے اندر جو مختلف پوائنٹ بتائے گئے ہیں. پوائنٹ نمبر 7 میں یہ مشرف ایرا سے جو ہے وہ زرداری صاحب کا جب دور آتا ہے, تو زرداری صاحب کے دور میں جو ہے وہ پاکستان کے جو برٹین کے جو پرائم منسٹر تھے ڈیوڈ کیمرون, ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہے, اور مختلف جو ہے وہ ایگریمنٹس وغیرہ جو ہے وہ ان کے آپس میں جو ہے وہ اس وقت پاکستان اور برٹین نے سائن کیے تھے. ڈفرینٹ ایگریمنٹس ور سائنڈ. 2014 میں جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ یو کے گئے, اور وہاں جو ہے پرائم منسٹر آف یو کے سے جو ہے انہوں نے ملاقات کی, اور اس کے درمیان جو ہے دونوں پرائم منسٹرز نے جو ہے وہ بائیلیٹرل ریلیشن دو طرفہ تعلقات کی بات کی کہ دونوں طرف سے جو ہے ریلیشنز ہونے چاہیے, دو طرفہ جو ہے تجارت ہونی چاہیے, ٹریڈ ہونی چاہیے, ایگریمنٹس وغیرہ جو ہے وہ سائن ہوئی. تو یہ جو پاک برٹن ریلیشنز ہے اس میں بھی یہ بات آئی کہ پاکستان کی شروع سے یو کے ساتھ جو ہے وہ اچھے ریلیشنز ہیں, اور کئی بار جو ہے وہ برٹین ہمیں جو ہے وہ لون دے چکا ہے اور ہماری ہیلپ کر چکا ہے, ایڈ بھی ہمیں دے چکا ہے. ذوالفقار علی بھٹو گورنمنٹ میں جو ہے وہ ہماری اس کی ہیلپ, جنیجو نے جا کے جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ کو جو ہے وہاں ان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں. افغان ایشو پہ جو ہے وہ یو کے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دینا. 9/11 میں پاکستان اور یو کے نے امریکہ کے ساتھ مل کے افغان وار لڑی, وار آن ٹیررزم. مشرف دور میں جو ہے وہ کشمیر ایشو کو جو ہے وہ برٹین کی طرف سے جو ہے وہ بڑا ہائی لائٹ کیا گیا. 2005 کا ارتھکویک ہے پاکستان کا, اس میں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ہیلپ کی گئی, ایڈ کی گئی.
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شوکت عزیز صاحب کا وزٹ ہے مالٹا کا، اور وہاں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ وہاں ان کے جو پاکستان کو سپورٹ کیا گیا برٹین کی طرف سے. تو اس طرح یہ مختلف ایگریمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائم میں پاکستان اور برٹین کے جو ہے وہ ہوتے رہے. تو یہ تین جو ہے وہ بڑی کنٹریز ہیں، نیشنز ہیں، امریکہ، رشیا اور برٹین. تو اب آج ہم نے پاکستان کا ان کے ساتھ جو ہے ریلیشنز کو دیکھا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے ٹائز ہیں، رشیا کے ساتھ ہمارے اچھے ٹائز نہیں رہ سکے اور اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. برٹین کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ اچھے ریلیشنز ہیں اور ہم نے آزادی بھی حالانکہ برٹین سے ہی حاصل کی تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن اسٹارٹ سے ہی اچھے ہیں. مختلف ایگریمنٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائمز میں ہمارے ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی جو ہے ہیلپ سوری برٹین جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائم میں ہماری ہیلپ کرتا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی بات کو جو ہے اس کے جہاں تک ہو سکتا ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو بھی ایشوز ہوتے ہیں اس میں ان کی ہیلپ کے ساتھ، امریکہ اور یو کے کی ہیلپ کے ساتھ ہم ان ایشوز کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسٹ لائک کشمیر ایشو.